اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کرے، خدا مجھ سے گفتگو کرے، تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو میں اس وقت نماز پڑھتا ہوں. یعنی قرآن پڑھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے خود ہم سے خدا کلام کر رہا ہے، اور نماز پڑھنا بالکل ایسا ہے کہ ہم خدا سے محو گفتگو ہیں، کہ ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں. نماز دین کا ستون ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے، نماز تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے. سب سے زیادہ فخر جو اس نماز کو ہوا، یہاں تو وہ جناب سرور کائنات کا سر جب سجدے میں ہوتا تھا تو نماز اس وقت اپنی معراج پر ہوتی تھی. جب ضربت لگی جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور وہ سر جو سجدے میں تھا، اس وقت نماز کی معراج ہو چکی تھی. اور جس وقت کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاتلین کے درمیان پروردگار کی نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا ہوگا تو یقیناً نماز کو اپنے آپ پہ فخر ہوا ہوگا. اتنی عظیم چیز ہے جو جناب سرور کائنات سے، جو جناب امیر المومنین سے اور خود مولا حسین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت بھی کریں، اس کا لحاظ بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں. مگر اس کو ادا کرنا ہے بہترین طریقے سے. نماز کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، چند جملے اس موضوع پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نماز کو بہت بہترین بنا لوں، اسے چاہیے کہ نماز سے پہلے وضو کرے. یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا تو شرط نماز ہے، اگر وضو نہیں کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ یہاں پر جو اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ نماز کو بہتر بنانا ہے تو وضو کرو. کیا وجہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی باوضو ہیں، با طہارت ہیں، آپ کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں. آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا تھا، آپ کا وضو باقی ہے، مگر آپ پھر بھی وضو کریں اگر نماز کو بہتر بنانا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نماز کے لیے وضو کی حاجت نہ ہو، وہ پہلے سے باوضو ہو مگر پھر بھی وہ وضو کر کے نماز پڑھے، پروردگار ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وضو کر کے نماز پڑھنا نماز کو بہتر بنانے کے جو اصول ہیں، اس کے اندر یہ پہلا اصول ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے. دوسرا، مسواک کر کے نماز پڑھنا، یعنی مسواک کرنا یا دانت صاف کر کے یا انگلی اپنے دانتوں پر پھیر کے برش کے ساتھ کرنا. یہ نماز پڑھنے سے پہلے برش کرنا اور پھر نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو بہترین بنانے میں بہت زیادہ حائل ہے، کیونکہ پروردگار مسواک کی ہوئی نماز کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. خوشبو لگا کے نماز پڑھنا، جو شخص خوشبو لگا کے نماز پڑھتا ہے، پروردگار اس شخص کی ادا کی ہوئی نماز کی ہر رکعت کو کئی ہزار رکعت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس بندہ خدا کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا، ایک رکعت نماز 70 رکعت کے برابر یا بعض روایات کے مطابق 1000 رکعت کے برابر شمار کی جاتی ہے. جو ایک رکعت نماز ادا کرے گا گویا اس نے 1000 رکعت نماز ادا کی ہے، اگر ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو نماز کو بہتر کرتی ہے؟ اس کے علاوہ نماز کو بہتر بنانا ہے تو نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہی جائے. اذان اور اقامت کا کہنا مختلف اعمال کے لیے بھی ہے کہ جو شخص اولاد چاہتا ہے وہ مرد کو چاہیے کہ خاص طور پہ بآواز بلند اپنے گھر میں اذان دے. جس گھر میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے شیاطین وہاں سے پرے رہتے ہیں، پروردگار کی رحمت جو ہے شامل حال ہوتی ہے. اذان اور اقامت کہہ کر نماز کا پڑھنا نماز کے بہتر سے بہتر بنانے کی طرف ایک اور یہ قدم ہوتا ہے کہ انسان اذان کہے، اقامت کہے. فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص اذان اور اقامت کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، پروردگار ملائکہ کی 2 صف
اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے جو اس کی ابتدا میں نماز ادا کرتی ہیں، اور وہ صف کی لمبائی کتنی ہوتی ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک یہ دو صف اس بندے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں جو اذان اور اقامت کہہ کے پڑھتا ہے۔ پھر ایک اور عمل جو انجام دیا جائے تو نماز اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ہمیں اختیار ہے کہ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر واجب سجدہ نہ ہو، وہ مکمل سورہ کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، لیکن نماز کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فقط نماز میں نہیں، جب ابتدا میں وضو کیا ہے جو شخص وضو کرتے ہوئے دوران وضو سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، اور یہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا وضو بعد میں ختم ہوگا، پروردگار اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو پہلے مٹا دے گا۔ انا انزلنا کی تلاوت کرے پہلی رکعت میں۔ نماز کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے آخری رکوع کی تسبیح کے آخر میں صلوات کے بعد، درود پڑھنے کے بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد وعجل فرجہم کہیں، یہ کہنا انسان کی قبر کی منازل کو آسان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جب انا انزلنا بھی پڑھ لی پہلی رکعت میں، ہم نے رکوع کے اندر وعجل فرجہم بھی پڑھ لیا، اب جب ہم نے نماز مکمل کی ہے تو تسبیح جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا پڑھنا، ایک رکعت نماز بعض روایتوں میں 70، بعض روایتوں میں 1000 رکعت کے ثواب کے برابر ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو قائم کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کو بہترین سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔